بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو دوسرے کفار کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے مخالف تھے۔ جذباتی اور سختگیر ہونے کی وجہ سے اپنے مسلمان غلام کو مارتے پیٹتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کو اسلام لانے کی توفیق دے۔ آخر یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کام آ گئی اور وہ اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ ہوا یوں کہ جب آپ نے دین اسلام کی دعوت کو پھیلتا دیکھا تو ایک دن یہ ارادہ کر لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ اس دعوت کا بالکل خاتمہ ہو جائے۔ اسی ارادے سے وہ گھر سے تلوار لے کر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ کئی اور صحابہ بھی وہاں موجود تھے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملے، جنہوں نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اس نئے دین کا خاتمہ ہو جائے۔ سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ دونوں میاں بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے اور دروازہ بند کر رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھلوایا۔ حضرت خباب جلدی سے اندر چھپ گئے۔ پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کیوں نیا دین اختیار کیا ہے؟ بہنوئی سے تلخ کلامی ہوئی تو ان کو زخمی کر دیا۔ بہن چھڑانے آئی تو اس کو بھی پیٹا، مگر اس نے جواب دیا، عمر چاہے جو کچھ کر لو، میں اسلام سے نہیں پھروں گی۔ بہن کی استقامت اثر کر گئی۔ بولے، جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ کہا گیا، پہلے غسل کرو، پھر صحیفے کو ہاتھ میں لو اور پڑھو۔ جب قرآن پڑھا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ کہنے لگی، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے۔ دروازے پر دستک دی تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کچھ گھبرائے، کیونکہ حضرت عمر تلوار بکف تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر باروب انداز میں پوچھا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا، اسلام لانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پکارا تو سب مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس روز عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اس روز مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس روز عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اس روز سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ آپ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی اور آپ کی ہجرت گویا نصرت تھی اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ سکیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جدال و معرکہ آرائی کی کہ مجبوراً ان کو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دینی پڑی۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہر شخص نے خفیہ طور سے ہجرت کی ہے، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار لی اور دوسرے میں تیر اور پشت پر کمان کو لگا کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ 7 مرتبہ طواف کیا اور 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی۔ پھر سرداران قریش کے حلقے میں تشریف لائے اور ایک ایک سے کہا کہ تمہارے منہ کالے ہوں۔ جو شخص اپنی ماں کو بے فرزند اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، وہ آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ کو روکتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہی ہوتا۔ اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔